الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأحزاب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما. وقال تبارک وتعالی كما ورد في سورة التوبہ وسورة الفتح وسورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال جل وعلا كما ورد في سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنبياء: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الاعراف: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع نہایت اہم بھی ہے اور کسی قدر طوالت طلب بھی ہے. میں نے اس مرتبہ جو ہینڈ بل شائع ہوا ہے آج کی اس نشست کے لیے، اس میں ذیلی عنوانات جو ہیں وہ معین کر دیے تاکہ آپ کے سامنے بھی یہ رہے کہ آج کن کن موضوعات پر کن کن عنوانات کے تحت گفتگو ہونی ہے. میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. ختم نبوت کے دو مفہوم. نمبر 2، ختم نبوت کے قانونی تقاضے. نمبر 3، تکمیل نبوت کے دو مظاہر. نمبر 4، ختم نبوت کے خلاف غلام احمد قادیانی کی دلیل اور اس کی نفی، اس کی تردید. نمبر 5، تکمیل رسالت کے دو مظاہر. نمبر 6، معراج انسانیت کا مظہر اتم. نمبر 7، تکمیل رسالت کا منطقی تقاضا جو ابھی پورا ہونا باقی ہے اور اس ضمن میں امت کی ذمہ داری. اور اس اعتبار سے پاکستان اس وقت فیصلہ کن دو راہ پر. اور آخری عنوان ہوگا: پس چہ باید کرد. پس ہمیں کیا کرنا چاہیے. عنوانات سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بات کافی طوالت طلب ہے. میں نے ان موضوعات پر علیحدہ علیحدہ گفتگویں کئی بار کی ہیں، مختلف مواقع پر کی ہیں، جمعے کے اپنے خطبات میں کی ہیں، خطابات عام میں کی ہیں. لیکن یہ کہ ایک کمپیکٹ انداز میں اس پورے موضوع کو سمو لینے کی آج جو ہمت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ وہ ہمت دے اور توفیق دے کہ میں ان تمام موضوعات کو آج ایک آرگینک ہول، ایک حیاتیاتی وحدت میں سمو کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اور یہ اسی طریقے سے ممکن ہوگا کہ نہ تو بہت زیادہ تفاصیل میں جایا جائے اور نہ ہی خطابت کا انداز اختیار کیا جائے، بلکہ سائنٹیفک انداز میں جیسے یہ عنوانات مرتب ہو گئے ہیں اسی طریقے سے اسی انداز میں ان کی وضاحت کی جائے. اب آئیے سب سے پہلی بات، ختم نبوت کے دو مفہوم. یہ دو مفہوم کیا ہیں اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اردو میں بھی، ہماری اپنی زبان میں بھی ختم کے دو مفہوم ہیں. مثلا پیسے ختم ہو گئے،
پہلے پیسے تھے اب نہیں رہے، کسی شے کا پہلے وجود تھا اب نہیں ہے، یا پنجابی میں کوئی کہے دانے مک گئے، پہلا تھا کچھ گندم تھی یا کوئی اور شے تھی اب نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا ایک مفہوم ہے کہ وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم تھے، وہ نبوت جو چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اب حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں۔ لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا ہوم ورک ختم کر لیا، اب اس کے معنی کیا ہے؟ کامل کر لیا، مکمل کر لیا، پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ ختم کا یہ دوسرا مفہوم ہے جس کی روح سے نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی۔ ذرا نوٹ کیجئے، پہلا مفہوم اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک چیز چلی آ رہی تھی، آتے آتے ختم ہو گئی، چلیے واقعہ تو ہے، اس میں فضیلت کا کیا مفہوم ہوا؟ حضور کی عظمت کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا۔ بلکہ اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے غور کریں، نبوت رحمت ہے، نبوت تو نوع انسانی کی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا، تو جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوگی بنسبت اس کے کہ جہاں آ کر وہ ختم ہو گئی۔ تو نوٹ کیجئے میری بات کو دوبارہ، یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے اندر فضیلت کا پہلو نہیں ہے، اس میں حضور کی عظمت کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا۔ حضور کی فضیلت کا پہلو ہے تو اس میں ہے کہ نبوت آپ پر کامل ہو گئی، رسالت کی آپ پر تکمیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں حضور کے ضمن میں خاص طور پر تکمیل، اکمال، اتمام، تتمیم یہ الفاظ بکثرت استعمال ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اکمال کا لفظ ہے، کامل کر دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اس کا اتمام فرما دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا دین کے اعتبار سے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے 2 مرتبہ آیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اتمام، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پہلی آیت سورہ صف کی تھی، دوسری آیت سورہ توبہ کی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کے جو بلند مقامات ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اتمام کر دوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت کے ضمن میں آ رہے ہیں۔ اس میں ہے اصل فضیلت، اس میں ہے آپ کی عظمت کا انکشاف۔ یوں سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فصیل تھی جس کی اونچائی برابر تھی اور چلی آ رہی تھی، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی۔ یہ ختم نبوت کا پہلا مفہوم ہے۔ دوسرا معاملہ کیا کہ ایک چیز تدریجاً ترقی کرتے 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 اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی اور ختم ہو گئی۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو پہلا مفہوم ہے اس کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور کے بعد اگر کسی نے دعویٰ کیا نبوت کا تو وہ کذاب، دجال، جھوٹا، کافر، اور جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی، اس کو مان لیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، مرتد۔ یہ قانونی اہمیت ہے، قانونی اہمیت ہے۔ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے۔
اس کی بیوی کا اسے نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس نے کسی حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا یا خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ پھر مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے اس مفہوم پر علماء کرام نے بڑی تفصیل سے گفتگویں کی، تقاریر کی، خطبات دیے اور تصانیف کی۔ مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو ہے اس موضوع پر میرے نزدیک حرف آخر ہے، جس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مفہوم چونکہ اس کی کوئی اہمیت قانونی نہیں تھی کہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، حضور پر رسالت کی تکمیل ہوئی ہے، قانونی اہمیت کوئی نہیں اس کی، لہذا اس پر کما حق توجہ نہیں ہوئی۔ اس پہلو کو در حقیقت نمایاں کرنا میری آج کی گفتگو کا اصل جو ہے وہ موضوع ہے، عنوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی تقاریر میں ختم نبوت پر جب بھی گفتگو ہوگی صرف ایک آیت قرآن مجید کی ہے جو پیش کی جاتی ہے، سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ زید ابن حارثہ کو اگر حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا تو منہ بولا بیٹا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ورنہ آپ کسی مرد کے والد نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے بیٹے دیے بھی ابتدا میں، وہ فوراً فوت ہو گئے۔ آپ کے عمر کے آخری دور میں بھی حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے، وہ بھی فوت ہو گئے بچپن میں۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، مہر لگ گئی، اب یہاں سے کوئی اور شے نہیں نکل سکتی، یہ بند ہو گیا راستہ، یہاں سے اب کسی اور نبوت کے اجرا کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے؟ عرب میں ہمیشہ سے ایک رواج چلا آ رہا تھا، اور یہ ان کے یوں سمجھیے تہذیب اور ثقافت کا ایک جزو لازم تھا، کسی کا اگر منہ بولا بیٹا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی یا بیوہ، اس سے وہ شخص جو ہے باپ، وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، وہ حرام مطلق۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں سلبی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام مطلق ہے، وہ بیوہ ہو جائے، وہ مطلقہ ہو جائے، باپ شادی نہیں کر سکتا، ناممکن، محرمات ابدیہ میں سے۔ لیکن منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے اگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کرتے تو کسی طرح بھی یہ صورت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سے جبکہ انہیں طلاق دے دی تھی، حضرت زید ابن حارثہ نے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا حضرت زینب کا حضور کے ساتھ آسمان پر، زمین پر نکاح بعد میں ہوا ہے۔ اور یہاں فرمایا اگر اب محمد یہ کام نہ کرتے تو ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، لہذا اس غلط رسم کی اصلاح کی کوئی شکل نہ ہوتی اگر یہ کام نہ ہوتا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی مطلقہ حضرت زینب سے شادی نہ کرتے۔ یہ اس معنی میں قانونی جو مفہوم ہے ختم نبوت کا، اس کے اعتبار سے ریلیونٹ آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔